اور وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ بات آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ہم یہ کہیں گے کہ تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے نام بغیر ذبح کرنا منع ہے۔ جو جانور اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جاتا ہے اس کا کھانا ان کے نزدیک بھی حرام ہے۔ یہ آج کل کی بائبل، آج کل کی تورات اور انجیل میں یہ بات موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن شریف کی دوسری آیت میں فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام غیر اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو غیر اللہ ہے، مخلوق ہے اللہ کی۔ تو اس لیے اگر غیر اللہ کے نام پہ کوئی ذبح کر دے تو ان کے لیے ہمارے لیے حرام ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور اسی طریقہ سے تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ یہ بات اللہ نے کیوں کہی کہ تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی؟ ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر کوئی کھانا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے حرام ہے، ان کے لیے حرام ہے، اور آپ یہ کھانا ان کو سرو کر رہا ہے تو ان کے ساتھ آپ بے ایمانی کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اگر تم نے تمہارا اپنا کھانا، اپنا ذبیحہ کسی کرسچن کو دے دیا تو ان کے لیے حلال ہے، فکر نہ کرو۔ تم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تم نے ایسا کام کیوں کر دیا، نہیں، تمہارے لیے حلال ہے، ان کے لیے بھی حلال ہے۔ خاص کر کے جیسے آپ نے قربانی دی، گوشت ہے آپ کے پاس، تو آپ گوشت جو ہے، یہ سنت ہے کہ آپ قربانی دینے کے بعد آپ گوشت جو ہے اپنے نیبرز کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو آپ تقسیم کریں۔ تو اللہ نے واحد حلم، یہ آپ کر سکتے ہو، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اس لیے اللہ نے کہا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ ایک بات اور آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ کیوں کہہ دی کہ جانور کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ تم اس کے اوپر اللہ کا نام لے لو؟ یہ کیوں؟ اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حکمت کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جان ہے، آپ جاندار ہیں، آپ انسان ہیں، اور وہ جو جانور جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں یہ بھی جاندار ہے، اس کے اندر بھی جان ہے۔ بکرا ذبح کر رہے ہیں آپ، اس کے اندر جان تو ہے، جان کی وجہ سے آپ ذبح کر رہے ہیں۔ تو ایک جاندار اللہ کی مخلوق کے لیے دوسری جاندار مخلوق کو ذبح کرنا حرام ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو جاندار ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک جاندار کو ذبح کرنے میں کتنی اس کی تکلیف ہوگی۔ تو تمہارے اندر جان ہونے کے باوجود تم کس طریقہ سے ایک دوسری جانور کو تم ذبح کر رہے ہو؟ اس کے اندر جان ہے، منع ہونا چاہیے، یہ حرام ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ ایک جانور کو تمہارے لیے ذبح کرنا حلال کر دیا، ذبح کرنا حلال کر دیا۔ ایک جانور کو کیا کہتے ہیں آپ، کل، آپ نے مار دیا،
آپ کو اللہ نے اتنی بڑی اجازت دے دی، تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، اس کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ کہ تم اس کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لو، اللہ کا نام لے کے ذبح کرو. اگر تم نے اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کی تو پھر یہ تمہارے لیے حرام ہے، نہیں کھا سکتے کہ تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. تو اس لیے بہت بڑی حکمت ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہم اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا. تو آپ اللہ فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. یہ سب قانونی باتیں جو ہے نا سننے میں مزہ نہیں آتا. نصیحت ہوتی ہے، عام نصیحت، تو وہ سننے میں مزہ آتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ تو سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کے اندر یہ بات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ سے جا کے چکن لے کے کھا سکتے ہیں، اور اللہ نے وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ کہا، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہا، تو ہم کھا لیں گے. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بس کوئی پرواہ نہیں، تم جا کے صرف کیا کر دو، بسم اللہ کہہ دو، باکس کے اندر ہو کھاؤ. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ تمہارا یا اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کو پتا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر ذبح کرنے کا طریقہ اور قرآن شریف کے اندر جو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا گیا یہ سیم ہے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. اب اگر کوئی آدمی تورات کے اندر یا انجیل کے اندر جو طریقہ بتایا گیا ہے جو بالکل قرآن کے مطابق ہے، اس کے خلاف کر رہا ہے، تو پھر اس آیت کے اندر وہ نہیں آئے گی، وہ بات نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کا مقصد یہ ہے اور تورات کے اندر یہ موجود ہے. آپ اگر معارف القرآن کھولیں گے، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے باقاعدہ بائبل کے اندر، تورات کے اندر ان کا جو ہے جو باتیں لکھی ہے وہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ آج کل کی تورات کے اندر جو محرف ہے، جو تحریف شدہ ہے، جو کرپٹڈ ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر تم نے اللہ کا نام بغیر کوئی جانور ذبح کر دیا تو وہ تمہارے لیے حرام ہے. تو اللہ نے اس لیے کہہ دیا کہ ان کا طریقہ اور تمہارا جو طریقہ قرآن شریف کے اندر ہے یہ برابر ہے. تو جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اور اگر طریقہ بدل گیا تو پھر حکم بھی بدل جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب یہاں پہ اور ایک بات آئی، والمحصنات من المؤمنات. اسی طریقہ سے المحصنات کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ عورتیں، پاک صاف، کبھی زنا نہیں کرتی، کبھی زنا نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں المحصنات، جو پاکیزہ عورتیں مسلمانوں میں سے ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہے، ان سے شادی تمہارے لیے حلال ہے، ان سے شادی کرنا تمہارے لیے حلال ہے. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. اسی طریقہ سے وہ پاکیزہ عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے، اب آپ کو پہلے ہی بتایا میں نے، اہل کتاب بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرانی کتاب پر عمل کرے جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، نہ ضروری نہیں ہے. اس کے پاس ابھی جو بائبل موجود ہے، جو زبور انجیل موجود ہے، جو تورات موجود ہے، اگر کوئی عورت آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں اس کتاب کو مانتی ہوں اور اس پر میرا عقیدہ ہے، میں اس پر عمل کرتی ہوں، یہ اہل کتاب ہے.
اور اس نے آ کے آپ سے یہ کہی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم راضی ہو تو چلو شادی کر لیتے ہیں، تو آپ کے لیے ایسی عورت سے شادی کرنا مسلمان بنانے بغیر جائز ہے. مسلمان ضروری نہیں ہے، بات ختم نہیں ہے، یہ بات لے کے نہیں جا رہا، پھر آپ غلط لگے جائیں گے. میں کہنا چاہ رہا کہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن کو کتاب ملی ہے، اہل کتاب تو یہود اور نصارہ، ان میں سے کوئی عورت آ کر تم سے کہے شادی کرنا چاہتی ہے اور تم راضی ہو گئے ہو، تو پھر ان سے تم مسلمان بنانے بغیر تم ان سے شادی کر سکتے ہو. بالکل صاف بات ہے یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے، اور یہ اتنی بات جو ہے بالکل صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن بعض صحابہ کرام یہ کہتے تھے، ان میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، اہل کتاب کے ساتھ ہماری شادی نہیں ہونی چاہیے، حرام ہے. ان کا فتویٰ یہ تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر اور کون مشرک ہو سکتا ہے؟ جو عورت یہ کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اس سے بڑھ کر مشرک اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تم کوئی مشرک عورت سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان لائے. یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے. تو یہ جو عورت جو اہل کتاب ہے، جو اہل کتاب میں سے ہے، یہ بھی تو اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں، یہ ابن عمر کی بات ہے، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں جائز نہیں. ایک صحابی آئے ابن عمر کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم ایسی ایک کنٹری میں رہتے ہیں جس کنٹری میں اہل کتاب زیادہ ہے، کیا ہم اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتے ہیں اسلام لانے بغیر؟ تو ابن عمر نے جو ہے یہ دونوں آیات ذکر کر دی. ایک کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تم مشرکات سے، مشرک عورت سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. اور یہ آیات بھی کہتے کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، وہ پاک عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہے. دونوں آیات کہہ دی. آدمی نے کہا ہے حضرت مجھے پتا ہے یہ آیت کیا ہے، یہ بھی آیت مجھے معلوم ہے، وہ بھی معلوم ہے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں، میرے لیے حلال ہے کہ نہیں. ہم لوگ کبھی کبھی جو ہے اگر آپ کو ہم آیات کہہ دیں گے، آیات تو میں جانتا ہوں لیکن میں کیا کروں، تو وہ بھی آیت کہ مجھے معلوم ہے، میں آیات تلاوت کرتا ہوں روزانہ، یہ بھی مجھے معلوم ہے، یہ بھی میری زبانی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس عورت سے میری شادی ہو سکتی کہ نہیں. ابن عمر نے پھر دوبارہ یہ دونوں آیات کہہ دی کہ یہ آیت، اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ ابن عمر اس بات کا قائل تھے کہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ ہماری نکاح جائز نہیں ہے. لیکن جمہور علماء، میجورٹی آف دا علماء یہ کہتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی اس عورت سے شادی ہونے کی وجہ سے آپ خود بھی ایمان کھو کر بیٹھے.
یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہوں گے ان کا کیا ہوگا. تو اس لیے میجورٹی آف دا علماء یہ کہتے ہیں جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے. مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے، جگہ کا نام بھول گیا میں، وہاں گئے گورنمنٹ بن کے. وہاں پہ جا کے ایک یہودی لڑکی سے شادی کر لی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین. خبر آیا کہ حذیفہ تو جو ہے جا کے وہاں پہ کسی سے شادی کر لی. خط لکھا کہ میری یہ خط تمہارے ہاتھ سے ٹیبل پر رکھنے سے پہلے اسے طلاق دو. اسے طلاق دے دو. انہوں نے خط لکھا بھیجا. کیوں؟ یہ تو میرے لیے حلال ہے. اللہ نے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تمہارے لیے اہل کتاب کی پاک عورتیں حلال ہے. تو میں نے حرام کام تو نہیں کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا کہ سنو، مجھے اس بات معلوم ہے کہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اہل کتاب کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر پاک دامن نہیں ہوتے. یہ زنا کے عادی ہوتے ہیں، زنا کرتے رہتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تمہاری نسل کے اندر زنا چالو ہو جائے، اس لیے تم طلاق دو. اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جائز تو کہتے تھے، ان کا بیٹا کہتے کہ جائز نہیں ہے. ہم لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی مدرسہ میں پڑھا ہے، یہ کہتے ہیں جائز ہے، یہ کہتے ہیں ناجائز ہے. دیکھیں باپ امیر المومنین کہتے ہیں کہ تمہارے لیے جائز تو ہے لیکن نہیں، پسند نہیں کرتا ہوں میں. اور ابن عمر ان کا بیٹا میں کہتے کہ یہ حرام ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ آیت لے لو وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تم کسی مشرک عورت سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. اور یہ یہودی بھی مشرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں. اسلام کے اندر اختلاف ہو جانا، کوئی بات ایسا کہہ دینا جو آپ کی رائے کے خلاف ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی ہے. ہاں لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ کی رائے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. یہ غلط ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے ڈیفرنٹ ہے. باپ یہ کہہ رہے جائز ہے، بیٹا یہ کہہ رہے ناجائز ہے. چونکہ دونوں علم والے ہیں، جو علماء ہیں، عالم ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کر رہے کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کے ساتھ کہہ رہے اور تمہیں یہ دلیل پسند ہے لے لو، نہیں پسند ہے مت لے لو، مت لو. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ یہ عالم یہ کہتا ہے، وہ عالم دوسرا کہتا ہے، یہ تو اوپینین ہے. اب ایک ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے، کہتے ہیں کہ تمہارا جو ہے بڑا فرق ہو گیا، تمہیں سارا نکالنا پڑے گا. اور دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں اینٹی بایوٹک لے لو ختم. پھر یار تم تو ایک ہی کالج میں سے پڑھ کے آئے تو پھر ڈیفرنٹ کیوں؟ ارے بھائی یہ تو ایکسپیرینس ہوتی ہے، یہ تو ڈیفرنس آف اوپینین ہوتی ہے. کیا معلوم ہے تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. ایک ہی یونیورسٹی سے، ایک ہی کالج سے آپ گریجویٹ کیے، گریجویشن کی، ڈیفرنٹ اوپینین. اگر آپ علماء کہتے تو غلط ہے، ڈاکٹر کہتے کہ نہیں وہ صحیح ہے، وہ ماشاء اللہ بڑا ایکسپیرینس والا ہے، اس کے بعد صحیح ہے. کیا بات ہے؟ تو اللہ فرماتی والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، تمہارے لیے مومن پاکیزہ عورت،
پاک دامن عورت تمہارے لیے حلال کر دی گئی، چاہیے تمہاری گروپ میں سے ہے، مسلمانوں میں سے ہے، یا تو اہل کتاب میں سے ہے، یہ دونوں تمہارے لیے حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے اذا آتیتموہن اجورہن. حلال کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ایسے میں لے کے گھومو اور پھرو اور زنا کرو. اللہ فرماتے ہیں اذا آتیتموہن، جب تم ان کو مہر دیتے ہو، محسنین اور شرعی شادی کے ساتھ، شادی نکاح میں لا کے مہر دے کے اگر تمہاری شادی ہو گئی ہے تو پھر یہ عورت تمہارے لیے حلال ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ مہر جو ہے نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن مہر نکاح کے لیے واجب ہے، واجب ہے، دینا پڑے گا، واجب ہے، ضروری ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا آتیتموہن اجورہن، اگر تم مہر دے کے شادی کر کے نکاح کر کے رہو تو پھر تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے. ایک نمبر شرط محسنین غیر مسافحین. مسافحین کا مطلب یہ ہوتا ہے زنا کرنا، اور تم زنا بھی نہیں کر رہے ہو، زنا بھی نہیں کر رہے ہو. وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. سبحان اللہ بحمدہ. اللہ میاں سوچ سکتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ورڈ ایز استعمال کیا جو آج کل کی دنیا میں وہی چیز ہو رہی ہے. اخدان کا مطلب ہوتا ہے گرل فرینڈ. اخدان کا مطلب ہوتا ہے گرل فرینڈ. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کو اپنی دوست بنا کے چھپ چھپا کے زنا کر کے زندگی گزر رہے ہو. ایسا نہ ہو. ایسے ہزاروں مسلمان ہیں ہمارے اندر، ہزاروں مسلمان ہیں کہ شادی بھی نہیں، نکاح بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری دوست ہے اور دوست کے ساتھ زندگی کرنا گزرنا کوئی بری بات نہیں ہے. آج سے تقریباً 10 سال پہلے میری ایک لڑکی سے بات ہو رہی تھی، میرے آفس میں فون آیا، بہت رو رہی تھی. میں نے کہا تمہارا کیا ہوا؟ کہتے کہ میں جو ہے نا میری ایک دوست، میرا ایک بوائے فرینڈ تھا اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، اس کے ساتھ میں رہتی تھی، اب وہ الگ ہو گیا. رو رہے کیوں؟ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ تم نے جو اب تک اس کے ساتھ وقت گزارے، کیا یہ جائز تھا تمہارے لیے؟ کیوں نہیں جائز ہوگا؟ وہ میری دوست ہے اور ہم ایک دوسرے کو دل سے محبت کرتے ہیں. جب دل سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو پھر کیوں ہمارے لیے ناجائز ہے؟ ایک مسلمان لڑکی یہ کہہ رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. اتخذ يتخذ اتخاذاً کا مطلب بنانا کسی. اخدان کا مطلب ہوتا ہے گرل فرینڈ. کسی اہل کتاب عورت کو اپنی دوست یا گرل فرینڈ بنا کے رکھنا مت. ہم لوگ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ شادی کی کانسیپٹ الگ ہوتی ہے. پہلے گرل فرینڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انگیجمنٹ یا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے لگا کے، اس میں بھی کئی سال گزر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بالکل آخری عمر میں جا کے پھر شادی کرتے ہیں. یا اللہ فرماتے ہیں نو
اذا آتیتموہن اجورہن، تمہارے لیے اہل کتاب عورتوں سے شادی جائز ہے، نکاح جائز ہے، ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو مسلمان بنانے بغیر، لیکن نمبر 1 شرط اذا آتیتموہن اجورہن محسنین، مہر دے کے باقاعدہ تم شادی کرو، شادی ہونا ضروری ہے، محسنین غیر مسافحین، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ تم ان کے ساتھ زنا نہ کرو۔ یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ زنا نہ ہو؟ یہ کنسپٹ کو دور کرنے کے لیے کہ شادی ہونے سے پہلے ہماری ایکسپیرینس ہونی چاہیے کہ یہ میرے قابل ہے کہ نہیں، ہر لحاظ سے یہ میرے قابل ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے تو پہلے مجھے کیا ہونا، ڈیٹنگ چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، پھر نہ پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کیا، یہ لڑکی میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں غیر مسافحین، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ زنا کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ شادی سے پہلے یا شادی بغیر تم ان کے ساتھ وقت گزر رہے ہو، ایسا نہ ہو۔ پھر اللہ نے دوسرا ورڈ ہے وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، سیم چیز، وَلَا مُتَّخِذ، اللہ نے تو کہہ دیا غیر مسافحین، شادی بغیر تم ان کے ساتھ زندگی مت گزارو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، گرل فرینڈ مت بناؤ۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں آج کل موجود ہے، خاص کر کے اس قسم کی کنٹری میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں پہ اہل کتاب رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر مسلم کو وہ استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھائے اور اس عورت کا حقوق ادا نہ کرے۔ یہ تو بہت ایزی ہے، نا کہ میں شادی کروں گا تو مسئلہ ہے، گھر دو، کھانے کا انتظام کرو، کپڑے کا انتظام کرو، ساری خیال رکھو، ہیلتھ انشورنس دو، ہزاروں چیزیں، یہ کیوں کرنا ہے؟ بس زندگی گزارو، وقت گزارو، کام نکالو۔ اللہ کہتے کہ نہیں، غیر مسلم ہے ٹھیک ہے، غریب عورت ہے، آج کل تو ایسے ہوتے ہیں، غریب عورت کچھ ہے نہیں، اب وہ جو ہے نا گرل فرینڈ بنایا اور ان کے ساتھ زنا کی اور اس سے فائدہ اٹھایا اور اس نے جو ہے ایسی زندگی گزار رہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان تو غیر مسلم کے پاس آئے کچھ دینے کے لیے، مسلمان غیر مسلم کے پاس آئے لینے کے لیے نہیں آئے، یہ تو لینا ہے، تم لے رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسلام اتنا خیال رکھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، ہماری ذہن میں مینٹالٹی کیا ہوتی ہے، مینٹالٹی کیا آتی ہے، غیر مسلم ہے یہ، ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا، کر لیں گے، نو۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت رحیم اور کریم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بہت عدل اور انصاف والا، کہ تمہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو شرعی طور پر ان کے حقوق ادا کر کے پھر فائدہ اٹھاؤ، اذا آتیتموہن اجورہن، سب سے پہلی بات ہے کہ تم ان کا مہر ادا کرو، محسنین غیر مسافحین، شادی کر کے زنا بغیر تم وقت گزارو، ولا متخذی اخدان، کبھی ان کو جو ہے اپنا گرل فرینڈ مت بناؤ، فرینڈ بنا کے زندگی مت گزارو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یہ سارے احکام حلال اور حرام کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں، اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنے کے سلسلے میں، ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ،
جو آدمی اس بات پر نہیں چلتا، جو آدمی بے ایمان ہے، کفری کرتا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُ، اللہ فرماتے ہیں ان کا عمل، چاہے آپ کتنے بڑے پرہیزگار بن گئے، چاہے آپ کتنے بڑے عمل والے بن گئے، چاہے آپ جتنے بڑے عبادت گزار بن گئے، چاہے آپ جتنے سخی بن گئے، اللہ فرماتے ہیں فقد حبط عملو، ان کا سارا عمل برباد ہو جائے گا، فقد حبط عملو، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ان میں شامل ہوں گے جو خسارے میں ہیں، جن کا سارا ختم ہو گیا۔ دیکھیں اہل کتاب ہے، یہ عورت ابھی تک تیار بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارا دین قبول کرے، اس کے باوجود اللہ یہ کہہ رہے کہ دیکھو ان کے ساتھ بھی حقوق ادا کر کے رہنا، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا جو معاملہ تم ایک مسلمان عورت سے شادی کر کے کرتے ہو، صحیح معاملہ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو یہ آخرت میں اس کا سارا برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو مسلمان تھا، یہ تو اہل کتاب تھا۔ کیا اہل کتاب جنت میں جائیں گے؟ اللہ کو پتا ہے کہ یہ اہل کتاب جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ شادی جائز ہو گئی، اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ یہ عورت جس نے کسی مسلمان سے شادی کی یہ تو جائز ہے، لیکن یہ بات آپ کو کہاں سے ملی ہے کہ یہ عورت جنت میں جائے گی؟ جنت کا دروازہ تو اس کے لیے جو آدمی ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قرآن پر، اللہ پر، جس آدمی جو عورت یہ کہتی ہے کہ نہیں محمد کو نہیں مانتی ہوں، میں تورات کو مانتی ہوں، میں اس کتاب کو نہیں مانتی ہوں، یہ تو کافر ہے، لیکن شادی جائز ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہونے کے باوجود تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو چکی ہے، تمہیں وہی حق ادا کرنا ہے جو حق تم ایک مسلمان عورت سے کرتے ہو۔ نہیں کرو گے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا سارا عمل برباد کر دیں گے۔ پھر اللہ کی مخلوق ہے، ہم کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نان مسلم کنٹری میں آئے، ہمارے لیے ان کے لیے کوئی درد نہیں ہے، کیا بات کرتے ہیں؟ ہم تو اتنی محبت رکھتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو جتنا حقوق ملتے ہیں ان کو بھی سیم حقوق ہم دیں گے۔ اچھا اگر آپ اس کو لیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر، ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ہم ان کو استعمال تو کرتے ہیں، نہ نکاح ہے، نہ مہر ہے، نہ حقوق ہے، نہ ان کے لیے جگہ ہے، نہ ان کے لیے کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ دنیا میں تو چلو ٹھیک ہے تمہاری زندگی گزر گئی، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، بالکل خسارے میں ہے۔ ہم غیر مسلموں کی کا خیال نہیں کرتے، کون کرتے ہیں؟ ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم، یہ مسلمان یہ میرے نبی کو ماننا نہیں چاہتے، یہ میری کتاب پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتی ہے، اس کو ہم نے شادی کی، گھر پہ جگہ دی، کھانا بھی سیم، سب کچھ سیم، اور ان کو ایک بیوی کے حقوق پورا مکمل دے رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.